السلام علیکم امت محمدیہ، میرا نام عبدالحسیب بن عبدالرشید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سننا ٹاک۔ عاشورے کے دن کا روزہ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کہا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد روزے رکھنے کے لیے سب سے بہترین مہینہ ہے محرم کا مہینہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھنے کے لیے اتنا فکر مند نہیں دیکھا جتنا عاشورہ اور محرم کے مہینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوتے تھے۔ تو اب ہم محرم کے روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کے پیچھے کی تاریخ کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 10 محرم، عاشورے کے دن کا روزہ۔ یہ دن کا روزہ ہم پر رمضان کے مہینے سے پہلے ہی واجب ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام محرم کے روزے رکھتے تھے، تب محرم کے روزے واجب تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے رمضان کو نازل کیا، پھر اس کے بعد سے رمضان کے روزے واجب ہو گئے اور محرم کے روزے سفارش مند روزے ہو گئے۔ تو اسلام کے پہلے سال میں محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا واجب تھا، پھر دوسرے سال اس دن کا روزہ سفارش مند روزہ ہو گیا۔ سفارش مند کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس دن پر روزہ رکھنے والے کے اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ پچھلے سال کے گناہ معاف کا مطلب ہے صغیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہ کو اللہ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک ہم اس کی معافی اپنے دل سے نہیں مانگتے اور دوبارہ وہ کام نہ کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی دن پر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے آزاد ہو گئی تھی، تو ہم اس دن پر روزہ رکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے پکے ماننے والے ہیں۔ تو تب سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن پر روزہ رکھنے کو کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اگلے سال موجود رہوں گا تو میں 2 روزے رکھوں گا، 9 اور 10 محرم کا۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک موجود نہیں تھے، تو اس حدیث کو لے کر صحابہ اکرام 2 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور آج کے علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے 2 روزے رکھنے کے لیے اس لیے کہا کہ ہم یہودی کی محاسبت نہ کریں، ہم ان کے جیسے نہ ہو۔ تو آپ سب بھی 2 دن کے روزے رکھنا، 9 اور 10 محرم یا پھر 10 یا 11 محرم۔ اور انڈیا میں ان روزوں کی تاریخ ہے 29 یا 30 اگست یا پھر 30 یا 31 اگست، کیونکہ اس سے اللہ ہمارے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان دنوں پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کو قبول کرے اور ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔